بجلی صارفین پر 40 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری، بجلی 3 روپے 53 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ سی پی پی اے کی بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر نیپرا 29 نومبر کو سماعت کرے گا۔ اضافہ اکتوبر 2023 کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے۔ جسٹس طارق مسعود کے خلاف تضحیک آمیز شکایت دائر کرنے کا مقصد ان کو بدنام کرنا تھا۔ سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس کا اعلامیہ جاری، جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت مسترد کی جاتی ہے۔ شکایت دائر کرنے پر آمنہ ملک کے خلاف کارروائی کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ایڈوکیٹ اظہر صدیق کو نوٹس جاری کر کے 7 روز میں وضاحت طلب کر لی گئی۔ سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس میں جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایت پر کارروائی مکمل نہ ہو سکی، اجلاس آج پھر ہوگا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی۔ جوڈیشل کونسل کی کارروائی ختم کرنے کی سزا، آئندہ کارروائی کے لیے موصول نوٹس بھی غیر قانونی قرار دینے کی درخواست۔ موقف اپنایا، ظاہر کیے گئے اثاثے جج کے خلاف کارروائی کی بنیاد نہیں بن سکتے۔ ٹیکس حکام کی جانب سے اثاثوں پر کبھی کوئی نوٹس نہیں آیا، میرے خلاف شروع کی گئی مہم عدلیہ پر حملہ ہے۔ کونسل نے اعتراضات طے کیے بغیر آئندہ کارروائی کا نوٹس بھیجا۔ جوڈیشل کونسل نے 27 اکتوبر کو پریس ریلیز جاری کر کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوگی۔ نواز شریف کے ہمراہ سینئر لیگ کے رہنما بھی پیشی پر اسلام آباد جائیں گے۔ توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کی اپنے دفاع میں جواب داخل کروانے کی درخواست منظور۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے بیان قلم بند کرانے کی اجازت دے دی۔ نواز شریف کی مری میں لیگل ٹیم سے مشاورت، سابق صدر آصف علی زرداری بھی اسلام آباد پہنچ گئے، اہم سیاسی ملاقاتیں کریں گے۔ الیکشن سے پہلے نتائج طے کر لیے ہیں تو پھر انتخابات کا کیا فائدہ؟ بزرگ سیاستدان اپنی جدوجہد ضائع نہ کریں، منشور پر الیکشن لڑیں، انتظامیہ کے زور پر نہ لڑیں، کسی اور کا فیصلہ قبول نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا نوشہرہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا ایک وہ تھا جو ہر کسی کو جیل بھیجنے کا شوق رکھتا تھا، آج خود جیل میں ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو ضمنی الیکشن میں ایک سیٹ نہ نکال سکے، کہتے ہیں بات ہو گئی ہے، 2/3 اکثریت لیں گے، 18ویں ترمیم کو تبدیل کریں گے۔ میاں صاحب کہتے ہیں انڈسٹری میں پیسہ لگانے والوں سے نہیں پوچھیں گے، ہم نہیں مانتے، سوال پوچھیں گے اور ضرور پوچھیں گے۔ پیپلز پارٹی وفاق اور 4 صوبوں میں جیتے گی۔ الیکشن صاف اور شفاف نہ ہوئے تو ایک وزیراعظم بن جائے گا اور دوسرا دھاندلی کا الزام لگا کر دھرنا شروع کر دے گا۔ ضرورت تو بابوں کی پڑتی ہے اور بلاول صاحب کو بھی بہت سرپرستی کی ضرورت ہے بابے کی۔ ایسی بات کرنی ہمیں چاہیے جس لوگ ہمیں ہنسے نہ۔ سب سے پہلے بابے ہی کام آتے ہیں اور بلاول بھٹو کو اس وقت بابے کی سخت ضرورت ہے۔ میرے یا کسی اور کے کہنے سے الیکشن شفاف نہیں ہوں گے۔ بلاول کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس پر ہنسی آ جائے۔ لیگی رہنما رانا تنویر کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو، 18ویں ترمیم میں ترمیم کرنے کا اشارہ دے دیا۔ بولے ذاتی رائے میں 18ویں ترمیم میں کام کی بہت گنجائش ہے اور اس میں ترمیم ہونی چاہیے۔ سائفر کیس کا جیل ٹرائل روکنے کے حکم میں آج صبح 11 بجے تک توسیع۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنان ذوالقرنین کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن طلب کر لیا۔ سیکیورٹی خدشات سے متعلق رپورٹس بھی مانگ لی۔ القادر ٹرسٹ اور 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں نیب ٹیم کی چیئرمین پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں تفتیش۔ عدالت نے 21 نومبر تک چیئرمین پی ٹی آئی کا جسمانی ریمانڈ منظور کر رکھا ہے۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سائفر کیس میں ضمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ موقف اپنایا، میرا کردار مرکزی ملزم کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا۔
چیئرمین پی ٹی آئی کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا. سانحہ 9 مئی کی سازش میں ملوث ملزمان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا. نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو دھمکیاں ملی ہیں. نواز شریف کو دھمکیاں نہیں ملی لیکن سیکیورٹی خدشات ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کی سیکیورٹی ہمارے لیے اہم ہے. فیض آباد دھرنا کیس کے انکوائری کمیشن نے کام شروع کر دیا. سابق آئی جی اختر شاہ کی زیر صدارت اجلاس. ابتدائی طور پر اب تک کی انکوائری رپورٹ سمیت تمام ریکارڈ طلب کر لیا. فیض آباد دھرنے سے متعلق ویڈیوز ریکارڈ لینے کا بھی فیصلہ. دھرنے سے متعلق تمام متعلقہ افسران کو طلب کیا جائے گا. ہم غزہ میں فلسطینی بچوں کا ہولوکاسٹ دیکھ رہے ہیں. پیشہ ور فوجیں بچوں اور معصوموں کا قتل عام نہیں کرتی. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا بچوں کے عالمی دن کی تقریب سے خطاب. کہا خود کو بے بس محسوس کر رہا ہوں. ہم غزہ کے بچوں کے سامنے شرمندہ ہیں. جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس کے نتائج جلد دنیا کو نظر آئیں گے. اس ہولوکاسٹ کو فوری طور پر روکا جائے. غزہ میں ہونے والے اس ظلم کو مذہبی رنگ سے ہٹ کر انسانی حقوق کے تناظر میں دیکھا جائے. اسرائیلی فوج الشفا اسپتال کو کھنڈر بنانے کے بعد غزہ کے تمام اسپتالوں کو تباہ کرنے پر تل گئی. تازہ کارروائی میں جنوبی غزہ کے یوسف النجار اسپتال کو نشانہ بنایا. زیر علاج مریضوں سمیت 17 فلسطینی شہید کر دیے. انڈونیشیا اسپتال پر بمباری سے ڈاکٹر سمیت 18 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے. اسپتال سے نکلنے کی کوشش کرنے والوں پر بھی اندھادھند گولیاں برسائی گئیں. کئی گھنٹوں تک شہیدوں کی لاشیں اسپتال کے باہر پڑی رہیں. اسرائیلی بمباری اور میزائلوں کی بارش کے باوجود اسپتال میں موجود ڈاکٹر مریض کا آپریشن کرنے میں مصروف رہا. صہیونی فوج العودہ اسپتال میں بھی چڑھ دوڑی. قابض فوج نے اقوام متحدہ کے زیر انتظام بوریجی پناہ گزین کیمپ اور القوید اسکول کو پھونک ڈالا. دونوں حملوں میں 15 سے زائد افراد جان سے گئے. ترک میڈیا کے مطابق 45 روز میں 7,000 بچوں سمیت 15,000 فلسطینی شہید ہو چکے. پولیس نے بڑا زبردست کام کیا ہے. اس کو جتنا جلدی پکڑ سکتے تھے پکڑا. ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو سزا ہم کوشش کریں گے کہ جتنا جلد ہو سکے دلوائیں. سرگودا میں 2.5 سالہ بچی سے زیادتی کا واقعہ. نگراں وزیر اعلیٰ بچی کی عیادت کے لیے اسپتال پہنچے. والدین سے بھی ملاقات کی. محسن نقوی نے مختلف وارڈز کا معائنہ کیا. مریضوں سے سہولتوں کا پوچھا. نگراں وزیر اعلیٰ نے خانپور کے سرکاری اسکول میں بچے کے جھلسنے کا نوٹس لے لیا. محسن نقوی کی ہدایت پر نگراں وزیر تعلیم کی بچے کی گھر آمد. والدین سے ملاقات کی. واقعے کی شفاف انکوائری کی یقین دہانی کرا دی. بولے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر اعلیٰ تحقیقاتی ٹیم اسکول کا دورہ کرے گی. چکوال کے مدرسے میں 14 بچوں سے مبینہ زیادتی. پولیس 3 دن بعد بھی محتمم اور نائب محتمم کو پکڑنے میں ناکام. 2 مرکزی ملزم قاری ذیشان اور انیس چکوال کی عدالت میں پیش. مزید 2 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے. لاہور میں 6 افراد کی موت کے ذمہ دار کمومہ ڈرائیور کا دوست گرفتار. ابراہیم حادثے کے وقت افنان کے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر موجود تھا. ابراہیم کو دہشت گردی اور قتل عمد کی دفعات کے تحت گرفتار کیا گیا. پولیس کا کہنا ہے ایف آئی آر میں 780A اور 302 کی دفعات شامل ہیں. پولیس کا کہنا ہے کمومہ ڈرائیور افنان کا پولیگرافک ٹیسٹ بھی کیا جائے گا. 2 ملزمان سعد اور علی مفرور ہیں. جلد گرفتار کیا جائے گا. کراچی میں رات گئے 2 مبینہ پولیس مقابلے. 4 زخمیوں سمیت 5 ملزمان گرفتار. شہریوں سے لوٹ مار کر کے فرار ہونے والے ڈاکوں کے ساتھ پولیس کا کشمیر روڈ پر مقابلہ. فائرنگ کے تبادلے میں زخمی 3 ملزمان گرفتار. ناظم آباد نمبر 4 میں گجر نالہ کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ. فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ڈاکو سمیت 2 ملزمان گرفتار. اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد.
पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाकों में धुंध की चादर तन गई। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M3 रजाना से दरखाना तक, M4 गोजरा से अब्दुल हकीम तक और M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के बायस जनवरी के आखिर तक हफ्ते के दिन तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने कहा, पंजाब हुकूमत हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम के हवाले से इकदाम कर रही है। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों का फिजाई मियार इंतहाई मुज़रिज़ सेहत है। पेट्रोक्लेट मीटर्स की तादाद 333 रिकॉर्ड की गई। कराची आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की साहबजादी आसफा भुट्टो की ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल से मुलाकात। आसफा ने सलमान इकबाल से उनकी साहबजादी समिया सलमान के इंतकाल पर दिली ताज़ियत और अफसोस का इजहार किया। मरहुमा की मग़फ़िरत और बुलंद दरजात की दुआ की। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाज़िया मरी और शजील इनाम मेमन भी आसफा भुट्टो के हमरा थे। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। साइम अयूब को डोमेस्टिक में शानदार परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड मिल गया। पहली बार टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन गए। वसीम जूनियर, मीर हमजा और फहीम अशरफ की टेस्ट स्क्वाड में वापसी हुई। मोहम्मद नवाज नए सिलेक्टर का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहे। नौजवान बैटर हुरैरा को बगैर खिलाए स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। शान मसूद टीम के कप्तान, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद और सऊद शकील स्क्वाड में शामिल। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने कहा, हारिस रऊफ फिट हैं, स्क्वाड में शामिल करना चाहते थे मगर उन्होंने टेस्ट सीरीज खेलने से मुआज़रत कर ली। इसका टीम को नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज 14 दिसंबर से होगा। और PSL प्लेयर ड्राफ्ट के पिक ऑर्डर को हतमी शक्ल दे दी गई। क्वेटा ग्लैडिएटर्स प्लेयर ड्राफ्ट में पहला इंतखाब करेगी। कराची किंग्स की पिक ऑर्डर में दूसरा नंबर होगा। प्लैटिनम के दूसरे राउंड में कराची किंग्स का 5वां और तीसरे राउंड में 4था नंबर। डायमंड कैटेगरी के पिक ऑर्डर में कराची किंग्स का पहला नंबर है। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे सीजन का ड्राफ्ट दिसंबर को होगा। इवेंट में 8 फरवरी से 24 फरवरी तक मैचेस खेले जाएंगे।